الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور یہ سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کی تم نے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور بضرور تمہاری سیئات کو، تمہاری گناہوں کو دور کر دوں گا، یا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا جس کا یہاں ذکر ہے، اور اس عہد کے بارے میں آگے اسی آیت کریمہ کے اندر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا عہد تھا، وہ کس قسم کا تھا۔ خلاصہ یہ کہ عہد یہ تھا کہ تم میرے حکموں کو مانو گے، اور جو رسول تمہاری طرف آئیں گے میرے پاس سے، ان رسولوں کی تم تائید کرو گے، عزت کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، اور ایسے ہی جو احکامات تمہیں دیے جائیں گے ان کو پورا کرو گے۔ تو انہوں نے اس کو مانا بھی تھا، لیکن بعد میں اس وعدے سے پھر گئے تھے۔ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور پھر وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبًا، اس عہد کے پورا کرنے کے لیے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، نگہبان مقرر کیے، نقیب یعنی نگران، سردار،
چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا سردار تھا، چنانچہ ہر سردار کو ان کا نگران بنایا گیا تاکہ وہ جو عہد ہے اس کی پابندی کریں۔ تو بعثنا منہم اثنی عشر نقیب، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ کب ہوں گا؟ اگر تم یہ کام جو آگے آ رہے ہیں وہ کرو گے۔ وہ کام کیا کیا ہے؟ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور وعزرتم، اور عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب تو قرض تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کی چیز نہ ہو۔ مثلا میں قرض اس کو دوں گا میں اگر کسی کو قرض دوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی چیز اس کو دے رہا ہوں اور وہ اس سے مجھے لوٹانی ہے۔ اب ہمارے پاس تو جو بھی چیزیں ہیں، جو ہمارا مال ہے، اولاد ہے، یا ہماری جائیداد ہے، جو کچھ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا انا للہ، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہماری جو بھی چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہماری تو اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس امانتیں ہیں، تو اللہ ہی کی چیز ہے، اللہ ہی کو دینا، یہ کیا قرض حسنہ؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے اپنے بندوں سے محبت اور شفقت کا، کہ بھئی ہم نے تمہیں چیز دی، تم ہمیں دو، اس کے اوپر ہم وہ چیز تمہیں بھی واپس کریں گے، بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے، اجر و ثواب کی صورت میں واپس کریں گے۔ تو قرض حسنہ وہ قرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، نام و نمود کے لیے نہ ہو، صحیح نیت کے ساتھ دیا جائے، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کو تو آدمی کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام ہے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی، اس کو پیسے دے دیے، اور کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دی، یا کوئی خیر کا کام ہے وہاں کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو گویا قرض دینا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا۔ جو تمہارے سے برائیاں ہوتی ہیں تو ان کی کمپنسیشن ہو جائے گی، وہ کفارہ ہو جائے گا، اور تمہیں داخل کروں گا ایسی باغات میں جن کے نیچے نہری جاری ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی نے یہ خیر کے کام کیے تو برائیاں بھی معاف اور جنت کے اندر بھی داخلہ ہو گیا۔ تو جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک جائے گا۔ اب یہ جو عہد لیا گیا تھا، ان لوگوں نے عہد شکنی کی، اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو بسبب ان کے اس عہد کو توڑنے کے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی۔ لعنت کا مطلب کیا؟ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ بچائے، یہ ایک بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، دل کی سختی۔ دل کی سختی کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہ کرے، کوئی نصیحت ہی اثر نہ کرے، اللہ کی یاد سنے تو کوئی اس کا دل وہ رقت نہ طاری ہو، کوئی اثر نہ قبول کرے۔ یہ بڑی سخت، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دل کی نرمی کیا ہے؟ آدمی کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے خوف ہو، دین کی بات سنے، قرآن کریم کی آیتیں سنے تو اس کا دل اس سے متاثر ہو، آخرت کا تذکرہ آئے تو دل متاثر ہو۔ جب یہ متاثر ہوگا تو اس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ دوسرا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ کلام کو، باتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جس چیز کو ان کو نصیحت کی گئی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔
یہ ان کی عادت تھی یہود کی کہ وہ توریت کے اندر بھی تحریف کیا ہے، اس کے اندر رد و بدل کرنا، اس میں چینجز کرنا، آیتوں کو چھپا دینا، ایک بات کو موڑ دینا، اس کو چینج کر دینا، تو یہ کرتے تھے۔ اور جس چیز کی ان کو نصیحت کیا کی گئی تھی، جو پچھلی آیت میں گزرا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، جو بھی ان کی شریعت کے مطابق تھی، زکوٰۃ دینی ہے، میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خیر تھے ہی بنی اسرائیل کے، ان کا بھی انکار کیا۔ تو اس طرح انہوں نے جو نصیحت کی گئی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانت پر، ہاں ان میں سے چند لوگ۔ تو یہ لوگ ہمیشہ جو ہے آپ دیکھتے رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی خیانت کریں گے۔ چنانچہ خیانت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کی، عہد شکنی کی، طرح طرح کے منصوبے بنائے، نفاق اختیار کیا۔ آپ کیا کریں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ یہ جو شرارتیں کرتے رہتے ہیں، خیانتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تک کوئی حکم نہیں آ جاتا ہے واضح، تب تک ان کو آپ اجتماعی طور پر سزا نہیں دے سکتے ہیں، نہ دیں اجتماعی طور پر۔ کیا کریں؟ آپ دو کام کریں، فاعف عنہم، ان کو معاف کریں، وصفہ، معاف بھی کر کے درگزر بھی کریں، چھوڑ بھی دیں۔ تو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی مدینہ طیبہ سے یہود کو نکالا بھی تھا، ان کو سخت سزا بھی دی تھی ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو اس کی سزا میں قتل بھی کیا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت سخت قسم کے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ تو وہاں سے ان کو اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا تھا، لیکن اجتماعی طور پر پھر یوں بھی نہیں کیا گیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم یہ تھا، جو آیت ہم پڑھیں اس وقت، کہ آپ ان کو معاف بھی کریں، ان سے درگزر کریں، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آ جائے، اس وقت تک آپ اجتماعی طور پر ان کو سزا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، قرآن پاک کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈالیے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں اس قرآن کریم کے علم و عمل کو جاری فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن پاک کی اور اپنے دین کی صحیح سچی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ خالصتاً اپنی رضا کے لیے کاموں کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہر قسم کی اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، جب دنیا سے اٹھائیے تو اس حالت میں اٹھائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، اور اے اللہ کریم، وہ دن ہماری زندگی کا حسین ترین دن ہو۔ آخرت میں حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور بغیر حساب کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کریم، اس درس قرآن کے سلسلے کے سننے والوں کو اس سے خوب نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمیں عافیت کے ساتھ استعمال فرمائیے۔ یا اللہ، موجودہ ایک وبائی صورتحال ہے، اس سے ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بعافیت کاملہ نجات نصیب فرمائیے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔